نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، ایام میلاد میں، یوم ولادت میں ایک تاریخی اختلاف ہے۔ تاریخی اختلاف کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی میلاد مسعود ہے یا 17 ربیع الاول کو۔ امامیہ مورخین مشہور زیادہ تر 17 ربیع الاول کو میلاد کے قائل ہیں، اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ البتہ اہل سنت میں بھی مختلف اقوال ہیں، 9 ربیع الاول کا بھی قول ہے اور 17 کا بھی ہے، اور ربیع الاول کے علاوہ بھی اقوال ہیں کہ کسی اور مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن امامیہ میں بھی اختلاف ہے۔ امامیہ میں محدث کلینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12 ربیع الاول کے ہی قائل ہیں کہ حضور کی میلاد شیعہ بعض محقق مورخین اور محدثین 12 ہی کو میلاد سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہر تاریخ کے بارے میں ہے، کوئی مسلم تاریخ نہیں ہے، مشہور ہے لیکن مسلم کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کسی نے فلاں تاریخ کو لکھا، کسی نے فلاں تاریخ کو لکھا۔ بہت کم تاریخی واقعات ہیں جن کے بارے میں تاریخ کی ایک قول یا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ تاریخ عقیدہ نہیں ہوتا، تاریخ ہوتی ہے۔ 12 کے قائل ہو جائیں تو بھی عقیدہ نہیں ہے، 17 کے قائل ہو جائیں تو بھی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان نہیں، تاریخ ہے۔ مستند تاریخ جو بھی ہو، علم ہونا چاہیے، باہر کے تاریخ سے ہی معلوم ہونا چاہیے۔ عقیدہ نہیں ہے، تاریخ ہے، اور تاریخیں مختلف اگر ہوں تو اس سے عقیدے کا اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ درست بات یہ ہے کہ جو بھی ایام منسوب ہوں تاریخ میں کسی دینی مناسبت سے، خصوصاً میلاد یا شہادت کے بارے میں، تو ان ایام کا احترام کریں، ان ایام کی مناسبتوں سے محافل مجالس منعقد کریں، مجالس میلاد و مجالس وفات۔ اہل سنت رسول اللہ کی وفات نہیں مناتے، چونکہ وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہے ان کے اعتقاد کے مطابق۔ ہمارے شیعہ تاریخ کے مطابق یہ 28 صفر کو ہے، لیکن وہ 12 کو ولادت بھی مانتے ہیں، 12 کو وفات کے بھی قائل ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو اپنے علاقے میں اہل سنت جب ربیع الاول آتا تھا تو میلاد نہیں کہتے تھے، 12 وفات کہتے تھے۔ البتہ اپنی مقامی زبان میں، گاؤں کی زبان میں 12 وفات کہتے تھے، اور شربت بانٹتے تھے یا اس طرح کے۔ جو ان کا اعتقاد یہی تھا کہ یہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے اور اس دن کا احترام کرتے تھے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ وہ عنوان ختم ہو گیا اور صرف میلاد ہے۔ اس ایام کو چونکہ دونوں یوم رسول اللہ سے منسوب ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، امام راحل امام امت رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 تک کے درمیان کے ہفتہ کو ہفتہ وحدت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا کہ بجائے لڑنے کے، بجائے اختلاف کے، ان ایام میلاد میں امت کے وحدت کو فروغ دیا جائے، وحدت امت کے لیے کوشش کی جائے اور وحدت کو بڑھایا جائے۔ تفرقہ قرآن کے نزدیک نہی ہے، مذمت ہے، اور سب سے برا کام تفرقہ قرار دیا ہے، جو متاسفانہ آج تمام مسلمانوں میں رائج ہے، اور بالخصوص پاکستان زیادہ شدت کے ساتھ تفرقہ کی زد میں ہے، اور تفرقہ کی جو قباحت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کئی کام ایسے ہیں جن کو ابھی کبھی نہیں سمجھا جاتا، جیسے غیبت سارے کرتے ہیں اور ایک معمول بن چکا ہے۔ غیبت کی حرمت یا غیبت کی قباحت ختم ہو گئی ہے، اور ہر آدمی اپنا فرض سمجھتا ہے غیبت کرے، دوسروں کی، مومنین کی غیبت کرے۔ اسی طرح بہت سارے اور قباحتیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، جیسے بے حجابی کی قباحت ختم ہو چکی ہے، نامحرم کے ساتھ روابط کی قباحت ختم ہو چکی ہے، فحاشی کی
قباحت ختم ہو چکی ہے، ناچ گانے کی قباحت ختم ہو چکی ہے، چونکہ معمول بن چکا ہے، گھر گھر میں یہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں، معروف منکر و منکر معروف بن گیا ہے۔ اور سب سے جو خراب کام ہوا ہے وہ تفرقہ کی قباحت ختم ہو گئی ہے۔ تفرقہ ڈالنے والوں سے لوگ نفرت نہیں کرتے، تفرقہ ڈالنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تفرقہ ڈالنے والوں کو زیادہ ان کو مذہبی و دینی سمجھا جاتا ہے جو امت کے درمیان تفرقہ ڈالے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ سب سے بڑی برائی سماج کو نابود کر دینے والی برائی ہے، انبیاء کی زحمتوں اور محنتوں کو نابود کر دینے والی برائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مشقت و محنت کی امت سازی میں، دین الہی میں، وہ ساری تفرقے نے ضائع کر دی۔ اور آج بنام مسلمان جو لوگ موجود ہیں یہ تفرقہ کے تقدس کے قائل ہو گئے ہیں، گویا علماء، عوام، شیعہ، سنی، تفرقہ ان کی نس نس میں گھس گیا ہے، رگوں میں چلا گیا ہے، اور تفرقہ ان کا دین، تفرقہ ان کا مذہب بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کا نقشہ الٹا ہو گیا، جس طرح علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ، کہ اسلام کا لبادہ جن لوگوں نے اوڑا ہوا ہے الٹا اوڑا ہوا ہے۔ فرو اس اوپر کوٹ کو کہتے ہیں، سردیوں میں جو پوستین کا کوٹ اوڑا جاتا ہے اوپر لمبے بازوؤں والا، اس کو فرو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لبس الاسلام لبس الفرو یا لبس الفرو مقلوبہ، الٹا لبادہ اوڑھ دیا ہے۔ یہ الٹا لبادہ دین کا ہے۔ آج کتنی ڈٹھائی کے ساتھ ہر چیز کو بہانہ تفرقے کا بنا لیتے ہیں، اور ذرا جھجکتے نہیں ہیں، ذرا شرمسار نہیں ہوتے، ذرا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے اس شخص کو، تفرقہ باز اور فرقہ ساز فرد کو، وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کا ہو، اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے میڈیا میں، اور اس کے اپنے مسلک کے اندر ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ جرم ہے عزیزان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مسلمانوں کو، اہل قبلہ کو، جن کا اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، ان کو منتشر کرنا، ایک دوسرے کا دشمن بنانا اور ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ شیطنت ہے۔ شیطان دور کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تفسیر میں، تبیین الکتاب میں اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا ہے۔ قرآن کے وہ عناوین جو مبہم ہیں اور ابہام کی وجہ سے ہم سے تشخیص نہیں ہو پاتا ہے، آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو واضح طور پر شیطان کی نشاندہی کر سکے کہ یہ شیطان ہے اور یہ شیطان کرتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے شیطان کہاں ہے، شیطان کون ہے، شیطان کیسے کام کرتا ہے، کون سا کام شیطان کا۔ ایک بالکل مبہم سا خاکہ ذہن میں ہمارے شیطان کے نام پر بنا ہوا ہے، جبکہ شیطان وہ خطرہ ہے جس کو آپ کو بالعیان دیکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، مشاہدہ ہونا چاہیے تاکہ بچ سکیں اس سے، جس کو نہ پہچانتے ہو، نہ جانتے ہو، نہ اس کی تدبیر سے واقف ہو، نہ اس کے طریقہ کار سے واقف ہو۔ ہر چیز آپ کی اس کی مبہم ہے آپ پر، اور آپ کو کہا گیا کہ شیطان سے بچ کے رہنا۔ کیسے بچیں؟ مثلا کوئی کہے جی بھوت ہے ادھر، بھوت ہے، اس بھوت سے بچنا۔ وہ بھوت نظر آئے گا نہیں، دکھائی نہیں دے گا، کوئی علامت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نشانی وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب واردات کر کے چلا جائے گا پھر آپ کہیں گے یہ شیطان نے، لا حول بعد میں پڑھ دینا۔ پہلے غلط کام کر دیا، چوری کر لی، پھر کہو شیطان نے کروا دیا تھا۔ شیطان اگر آپ کو نظر آ رہا ہوتا تو آپ نہ کرنے دیتے یہ کام اس کو۔ شیطان مجسم ہے۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے دور کرنے والا، اللہ سے دور کرنے والا، اللہ کے راستے سے دور کرنے والا۔ اور اس کی بڑی پہچان ایک یہ ہے جو وحدت
امت کی وحدت کو توڑے، لوگوں مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرے، یہ شیطان ہے۔ پھر آپ کو اس شناخت کے ساتھ شیطان نظر آئیں گے، داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے، رداؤں والے، لبادوں والے، دستاروں والے، میڈیا پہ، مسجدوں میں، مساجد میں شیطان ہی شیطان نظر آئیں گے۔ اگر شیطان کا قرآنی حلیہ آپ سمجھ جائیں تو آپ کو سارے شیاطین نظر آئیں گے سارے۔ جب امت شیاطین کے قبضے میں آ جائے، جو اپنی کاموں سے پہچانے جائیں گے، جو دور کرتے ہیں، شیطان وہ ہے جو دور کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے دین سے دور کرتا ہے، انسان کو اپنے مقصد سے دور کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے راستے سے دور کرتا ہے، امت کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ یہ سارے شیطان ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کو شیطان کہے یا شیطان سمجھے۔ جو دور کر رہے ہیں یہ شیطان ہیں۔ شیطان سینگوں والے کو نہیں کہتے، شیطان گوری کالی چمڑی والے کو نہیں کہتے، شیطان چھوٹے اونچے قد والے کو نہیں کہتے، شیطان دور کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جو دور کرے، اس جگہ سے جہاں انسان کو نزدیک ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، وہاں سے جو بھی دور کرے وہ شیطان ہے۔ وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ عالم ہو، وہ طالب علم ہو، وہ ذاکر ہو، وہ خطیب ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ شیطانوں کے جرمٹ میں قوم چلی گئی، ملت چلی گئی۔ کم از کم شیطان تو پہچانو اپنے زمانے کے، تاکہ بچ سکو ان سے۔ شیطان زدہ لوگ ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ شیطان زدہ کوئی رسم ادا کر لیتے ہیں، شیطان زدہ رسمیں ادا کرے یا نہ کرے۔ تفرقہ ڈال کے آپ حج کرنے چلے جاتے ہو، تفرقہ ڈال کے زیارتیں کرنے چلے جاتے ہو، تفرقہ ڈال کے آپ اور نیکی کے کام شروع کرنا چاہتے ہو، تو شیطنت ہے۔ یہ جو تفرقہ ڈال رہے ہیں یہ شیطان ہیں، اور جو تفرقے میں آ چکے ہیں شیطانوں کی تلقین پر، یہ شیطنت زدہ ہیں یہ لوگ۔ اور اس طرح ان شیطانوں نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو ذلیل کروں گا، اور کر دیا اس نے۔ آج کیا مسلمان ذلیل نہیں ہے امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے؟ عرب کتنے ذلیل ہیں، ذلت کا مجسمہ بن چکے ہیں۔ اس سے زیادہ ذلت آگے درجے ختم ہو جاتے ہیں جہاں عرب جا پہنچے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے عربوں کے ساتھ اپنی دم باندھی ہوئی ہے، جہاں عرب جس ذلت میں جائیں گے، کھائی میں جائیں گے، پیچھے ہم بھی گریں گے ان کے ساتھ۔ تفرقے نے یہ حال کیا ہے، شیطانوں نے یہ حال کیا ہے ہمارا۔ یہ وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میلاد ہیں، اور اس میں بنیادی فریضہ عزیزان وحدت امت ہے، وحدت مسلمین ہے، وحدت اہل قبلہ ہے۔ تفرقہ ڈالنے والے بلا شرم و حیا تفرقہ ڈال رہے ہیں، لیکن وحدت وہ کدھر ہیں؟ وحدت والے امیر المومنین نے جب حسرت کی تھی کہ فتنے کھڑے کرنے والے لشکر کے لشکر ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے والے کدھر ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے ان شامیوں کے خلاف لشکر کال کی، جمع کیا کہ لشکر آئے ان کا مقابلہ کریں۔ تو ایک جنید یعنی ٹولی، سپاہیوں کی، فوجیوں کی چھوٹی سی ٹولی، بوڑھے بچے، تھکے ہوئے لوگ، چاند ایک جنید، جند فوج کو کہتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں، جنید چھوٹا لشکر، ٹولی۔ ایک چھوٹی سی تھکی ہوئی خستہ ٹولی آئی، وہ آئی میری مدد کرنے کے لیے کہ میں ان کے ذریعے سے شامیوں کو شکست دوں۔ جب میدان میں آنے کا وقت ہوتا ہے میدان میں آئیں۔ آپ کے سامنے ہے ملت ایران، کیسا دور گزارا انہوں نے اور گزار رہے ہیں۔ تنہا، اکیلے میدان میں حاضر ہونا، جس میدان میں حاضر ہونا ہے اس میں حاضر رہیں۔ آپ جنید نہ بنے، وہ تھکی ہوئی خستہ ٹولی نہ بنے جس سے امیر المومنین بیزار ہیں۔ اس ٹولی کو دیکھ کر کتنا امیر المومنین کو دکھ ہوا کہ بلائے کون تھے، آئے کون ہیں۔ یہ تھکی ہوئی ٹولی امیر المومنین کے امام کے بھی حوصلے توڑ دیتے ہیں۔
اس وقت ہے جو شیطان ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اہل البیت پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، یہ وقت ہے میدان میں حاضر ہونے کا، ان کا وقت ہے۔ اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے اتحاد و وحدت کی، چونکہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے۔ جو ہندوستان میں ہوا، ہندوستان میں جب انگریز آئے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، ہندوؤں کی نہیں تھی۔ ملک ہندوؤں کا تھا، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ مغل حکمران تھے پورے ہندوستان کے اوپر، ہر ریاست کا بڑا والی، نواب اور سردار مسلمان تھا۔ انگریز آئے اور مسلمانوں میں آ کر تفرقہ ڈال کے یا ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان سے لے لی، حکومت لے لی انگریزوں نے، اور پھر ان کے اوپر راج کیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، اور ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کی حاکمیت کو نابود کر دیا۔ یہی کام انگریز، یہی کام شیطان، گورا شیطان دوبارہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو تجربہ ہندوستان میں اس نے کیا تھا مسلمانوں کے راج کا خاتمہ، اب پوری مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا سے مسلمانوں کے راج کا خاتمہ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہوش ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ اب نہ تمہارا ترکی بچے گا، نہ تمہارا سعودیہ بچے گا، نہ تمہارا UAE بچے گا، کوئی اسلامی ملک اب تمہارے اس ذلت کے ساتھ نہیں بچے گا۔ وہ راستہ اختیار کرو جو رسول اللہ نے اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ کا راستہ آج فقط ایک قوم ادا کر رہی ہے، اور وہ ایران ہے۔ ایران کی قیادت ہے، ایران کے مجاہدین ہیں، ایران کے زن و مرد ہیں، میدان میں ہیں۔ آپ ایک دن وحدت ریلی میں نہیں آ سکتے، وہ ہر شب میدان میں ہوتے ہیں، عورت اور مرد، اور کتنے مہینوں سے ہیں، کتنے فروری سے جنگ شروع ہوئی، ابھی اگست ختم ہونے والا ہے، کتنے دن گزر گئے جنگ کو؟ 6 مہینے۔ 6 مہینوں سے مسلسل دن رات مجاہد بارڈر پہ ہے، مورچے میں ہے، اور دفاعی اپنی لائن میں ہے، اور عورت اور مرد میدان میں، خیابان میں موجود ہیں۔ عزت ایسے ملتی ہے۔ یہ تو منافقت ہے، یہ کہ انسان رسول اللہ کا نام لے، تفرقہ بھی ڈالے، پھر رسول اللہ کے نام پر بھی اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، نام اپنا مسلمان رکھا ہو، نفاق ہے۔ اب جو لوگ جن کی راہ میں تعصب ہے، نفرت ہے، مذہبی منافرت ہے، ان کے لیے تو رکاوٹیں ہیں۔ مومنین کے لیے، شیعہ کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں پاکستان میں؟ آپ کی رکاوٹیں تو پہلے سے کربلا سے ہٹی ہوئی ہیں، اور آج کی کربلا میں وہ ساری رکاوٹیں آپ کے راستے سے ہٹا دی گئی ہیں، اور پھر بھی آمادگی نہ دیکھا دیکھی آپ پاکستان کی اس اکثریت سے جو مذہبی منافرت کا شکار ہو گئی ہے، آپ بھی اسی جیسے بنو گے، آپ بھی ان کا رنگ اپنا لو گے، آپ کی ان کی طرح تھکے ہوئے لوگ ہوں گے۔ آپ نے تو بچانا ہے، جس طرح لبنان میں شیعہ نے بچانا ہے، ان کو شیعہ نے بچانا ہے، یمن کو شیعہ نے بچانا ہے، ایران و مشرق وسطیٰ کو شیعہ نے بچانا ہے، پاکستان کو بھی شیعہ نے بچانا ہے، لیکن تھکا ہوا کوفی شیعہ نہیں، کربلا کا مجاہد شیعہ، ایران کا مجاہد شیعہ، لبنان کے مجاہد شیعہ کی طرح، جس نے اللہ سے عہد کیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ شیعہ پاکستان کا زیادہ پرجوش شیعہ ہے، لیکن جب میدان میں حاضری کا وقت ہوتا ہے وہاں اس کو سبق نہیں پڑھایا گیا۔ کس میدان میں تفرقے میں دوڑ کے آ جاتے ہو، اتحاد کے لیے بھی دوڑ کر آؤ۔ اب یہ مہینہ پورا انشاءاللہ آپ نے ملک بھر میں وحدت امت، شہید امت کی نگاہ میں، اس عنوان سے ملک بھر میں انشاءاللہ وحدت کانفرنسیں، وحدت ریلیاں، وحدت مجالس،
محافل نشستیں جو بھی آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں ممکن ہے، تمام اہل قبلہ، تمام اہل اسلام کو اس میں دعوت دیں. آتے ہیں تو بھی، نہیں آتے تو بھی آپ اپنا فریضہ انجام دیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. جماعت کی آستینوں میں اور دلوں میں بغض ہو تو اذانیں بند نہیں ہونی چاہیے، اذانیں زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ شدت کے ساتھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بت بھی ان کے گر جائیں گے اور یہ بغض بھی ان کے دلوں سے نکل جائے گا. حسینی پرچم لے کر اور آج کی کربلا کا پرچم لے کر وحدت کے میدان میں سب نے حاضر رہنا ہے انشاءاللہ. جہاں بھی تمام ملک میں جہاں بھی وحدت ریلی ہے، وحدت سیمینار ہے، وحدت کانفرنس ہے، جو بھی ہے، تمام طبقات اس کے اندر شریک ہوں. یہاں لاہور میں خواتین نے بھی، معلوم نہیں مجھے ابھی انہوں نے اس کے لیے کوئی ماحول بنایا ہے یا نہیں، لیکن اجازت چاہی ہے انہوں نے کہ وہ بھی یہاں پر 17 ربیع الاول کو انشاءاللہ وہ بھی وحدت کانفرنس یہیں پر کریں گے، جہاں 16 کو مردوں کی کانفرنس ہوگی، 30 تاریخ کو وہاں 31 کو خواتین کی ہوگی، اور ملک بھر میں انشاءاللہ یہ تحریک وحدت چلے، لوگوں کو متحرک کریں. یہی بعثت امت ہے اس وقت. جتنے مومنین بیدار ہیں، جتنے آگاہ ہیں، ان کا فریضہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو آپ اس زوال و ذلت سے بچنا جس کا شکار عرب وغیرہ عرب ہو چکے ہیں، تو یہ آخری راستہ ہے آپ کے پاس استقامت و مقاومت کا، جس کا بڑا محاذ وحدت ہے. تفرقہ کو پاکستان میں شکست دینی ہے، فرقہ واریت کو پاکستان میں شکست دینی ہے، نفرت پھیلانے والوں کو شکست دینی ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کربلا کے 72 تن نے یزیدیت کے لاکھوں لشکر کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایسا ہوگا کہ پیروان ولایت نے انشاءاللہ تفرقے کو، فرقہ واریت کو، مذہبی منافرت کو اس ملک سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کی مذہبی تفرقے کا راستہ بند کرنا ہے اور امت کو بیدار کرنا ہے، امت کو متحد کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگارہ بحق نبی خاتم، بحق مولود اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق عطرت طاہرہ، پروردگارہ امت رسول اللہ میں وحدت و یگانگت و اخوت ایجاد فرما. اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کو غیرت و حمیت عطا فرما. پروردگارہ اس ملت کو، ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو، ملت پاکستان کو پروردگارہ ان تمام خطرات سے محفوظ فرما. ان کو زوال کے اس لعنت سے جو ان کے سروں پہ منڈلا رہا ہے، یہ لعنت کا بادل، پروردگارہ اس سے ان کو نجات عطا فرما، انہیں عزت و وقار عطا فرما، انہیں اتحاد و الفت کی توفیق عطا فرما، ان کے علماء کو بصیرت عطا فرما، ان کے دلوں سے بغض اسلام کا، مسلمین کا، اہل البیت کا دور فرما. پروردگارہ تمام طبقات خصوصاً جوانوں کو اس میدان میں حاضر ہو کر اپنا فریضہ دین و وحدت ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرما.